السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ تو چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ ایپیسوڈ 119 پارٹ 1۔ مجھ سے منہ پھیر رہی ہو؟ ابھی بتاتا ہوں کہ خان کی مرضی کے خلاف جانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ حورین کی دلخراش چیخ، کیا مہران خان تمام حدیں پار کر جائے گا؟ مکمل کہانی کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ رات کی اس طوفانی شدت کے بعد جب صبح کی پہلی کرن نے کمرے کے پردے سے چھن کر حولا کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھیں اب بھی بوجھل تھیں۔ وجدان خان کے جنون نے اس کے پورے وجود پر وہ گہرے نشان چھوڑے تھے جو صرف جلد پر نہیں بلکہ اس کی روح تک اتر گئے تھے۔ وہ ہلنے کی کوشش کرتی تو اس کا جسم انگ انگ اسے اس بے رحمی کی یاد دلاتا جو رات وجدان خان نے اس کے نازک وجود پر انڈیلی تھی۔ وجدان اب بھی گہری نیند میں تھا، وہی پہاڑ جیسا وجود جو رات ایک بھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر مسلط تھا، اب پرسکون لیٹا تھا۔ حولا نے لرزتے ہاتھوں سے ایک کمبل اپنی گرد مزید کس لیا۔ اسے اپنی ہی سانسوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ وہی خان تھا جو کبھی اس کی ایک سسک پر تڑپ اٹھتا تھا، یا وہ غصہ جس نے اسے اتنی بے دردی سے کچل ڈالا تھا۔ وجدان خان کی محبت کا ہی ایک تاریخ رخ تھا۔ اس کی گردن پر موجود سرخ نشان اس کی بے بسی کا اشتہار تھے، اور اس کے ہونٹ اب بھی اس کی شدتوں سے دکھ رہے تھے۔ اس نے ہمت جمع کی اور بیڈ سے اترنے کی کوشش کی، مگر ٹانگیں جواب دے گئیں۔ اس کی چیخیں تو رات وجدان کے ہونٹوں میں دب کر رہ گئی تھیں، مگر اب ان کی گونج اس کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ وجدان خان نے اسے یہ خبر کرا دیا تھا کہ وہ اس کی ملکیت ہے، ایک ایسی کلی جسے وہ جب چاہے پیار سے چمکارے اور جب چاہے اپنے غصے کی آگ میں جھلسا دے۔ حولا نے نم آنکھوں سے سوتے ہوئے وجدان کو دیکھا۔ اس کا خوف اور محبت اب ایک عجیب سے رشتے میں بندھ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جب وجدان کی آنکھیں کھلیں گی تو اسے دوبارہ اسی جنون کا سامنا کرنا پڑے گا جس نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ صبح کی روشنی اب پورے کمرے میں پھیلی چکی تھی۔ جب وجدان کی بوجھل آنکھیں کھلیں، رات کا وہ بکھرا ہوا جنون اب سکون میں بدل چکا تھا۔ مگر سامنے بیٹھی حولا کے لرزتے وجود نے اسے سب یاد دلا دیا۔ وجدان بیڈ پر نیم دراز ہوا اور اپنی سرخ آنکھوں سے حولا کو دیکھا جو کمبل میں خود کو چھپائے بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور گالوں پر آنسوؤں کے نشان اب بھی تازہ تھے۔ وجدان نے اپنے مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی تھوڑی پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب لایا۔ اس کے لہجے میں اب وہ دھاڑ تو نہ تھی، مگر ایک عجیب سی بھاری اور کاٹدار سرگوشی تھی۔ نظریں اٹھاؤ حولا اور میری آنکھوں میں دیکھو۔ حولا نے کانپتے ہوئے پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور شکوہ کا ایک سمندر تھا جو بہنے کو تیار تھا۔ خان، آپ نے بہت درد دیا ہے مجھے۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ وجدان نے اپنے انگوٹھوں سے حولا کے
نچلے ہونٹ کو چھوا جو اب بھی اس کی رات والی بے باکیوں سے سوجا ہوا تھا۔ وجدان نے حولا کے لرزتے وجود اور اس کی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی وحشت کو دیکھا تو اس کے اندر کا وہ پتھر دل خان ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ رات کا وہ بپھرا ہوا غصہ، وہ آگ، سب اس کی ایک سسک کے سامنے ڈھیر ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی حولا ہے جس کی انگلیوں میں کانٹا چبھنے کا وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حولا کے بازوؤں پر اس کی گرفت کے نیلے نشان ابھرے ہوئے تھے اور وہ نظریں جھکائے مسلسل سسک رہی تھی۔ وجدان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ حولا، اس کی آواز میں اب وہ گرج نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور ندامت تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب ہوا اور اپنے مضبوط بازوؤں سے زوں کے حصار میں لینا چاہا مگر حولا نے سہم کر خود کو مزید جکیڑ لیا۔ اس کی اس حرکت نے وجدان کو اندر تک زخمی کر دیا۔ مجھ سے دور مت ہو میری جان، میں جانتا ہوں میں نے حد پار کی، لیکن تم نے کیوں میرا مان توڑا؟ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں اپنی سانسوں میں قید رکھنا چاہتا ہوں، پھر تم مجھے بتائے بغیر اپنی امی کے گھر کیوں آئی؟ میری غیر موجودگی میں تمہارا یوں نکلنا مجھے پاگل کر گیا تھا۔ اس نے زبردستی اسے اپنے سینے سے لگایا۔ حولا اس کے سینے پر اپنی مٹھیاں مارنے لگی۔ آپ بہت برے ہیں خان، آپ نے مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں کھایا۔ میں صرف اپنی ماں سے ملنے آئی تھی۔ کیا یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ آپ نے میری جان نکال لی؟ وجدان نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کی گردن پر موجود اپنے ہی دیے ہوئے نشان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ہاں، میرے لیے یہ گناہ تھا کیونکہ تم میری ہو، صرف میری۔ میرا عشق تمہیں کسی اور کے ساتھ بانٹنے تو دور، تمہیں کسی اور کی دہلیز پر دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ تمہاری ماں کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ میرا غصہ میری محبت کی وہ انتہا ہے جسے تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے مزید خود میں بھینچنے لگا، جیسے اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ اس کی بے رحمی اب پچھتاوے اور تڑپتے ہوئے عشق میں بدل رہی تھی۔ اس نے حولا کے گالوں سے آنسو پونچھے اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا۔ آئندہ کبھی ایسا مت کرنا حولا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا مگر میرا جنون میرے بس میں نہیں رہتا۔ جب تم مجھ سے دور ہوتی ہو، حولا اس کے سینے کی دھڑکنوں میں چھپ گئی جہاں اب بھی اس کے لیے وہی پرانی تڑپ اور دیوانگی موجود تھی، مگر رات وہ منقل خوف اب ہمیشہ کے لیے اس کے لاشعور میں نقش ہو چکا تھا۔ حورین کو اس دم گھٹتے ہوئے تاریک کمرے میں بند ہوئے آج ایک ہفتہ گزر چکا تھا، پورا ایک طویل ہفتہ۔ نہ اس نے سورج کا اجالا دیکھا تھا نہ رات کا چاند، بس چار دیواریں تھیں اور ان میں قید اس کی سسکیاں۔ وہ ظالم اسے اس دن کمرے میں بند کر کے ایسا غائب ہوا تھا جیسے کبھی اس کے سامنے آیا ہی نہ ہو، جیسے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا ہو۔ حورین ایک ہفتے سے مسلسل خاموش اور کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کی قید خانے میں پڑی تھی۔ نورماں بھی نہیں آئی تھی۔
سنگ دل اور سنگی انسان نے تو انہیں بھی وہاں سے نکال باہر کیا تھا۔ اب صرف ایک ملازمہ دن میں 2 بار مقتولوں کی طرح آئی کھانا رکھتی اور بغیر کچھ کہے چلی جاتی۔ حسین بس کبھی ایک آدھا نوالا لیتی، ورنہ اکثر کھانا ویسے ہی ٹھنڈا ہو کر واپس چلا جاتا۔ اسے بھوک نہیں تھی، اسے تو اس بے رخی نے مار ڈالا تھا۔ وہی جان لیوا اداسی اب اس کے حصے میں رہ گئی تھی۔ جس ظلم کے لیے وہ ماری ماری پھر رہی تھی، جس کی خاطر اس نے زمانے کی پرواہ نہیں کی تھی، وہیں سے قید تنہائی میں اس آگ میں جھونک کر کہیں گم ہو گیا تھا۔ کیا بگڑ جاتا اگر وہ ایک بار حوصلہ اس سے پوچھ لیتا کہ وہ کیوں گئی تھی، کیا وجہ تھی، مگر نہیں۔ خان صاحب کو تو بس جان نکالنی آتی ہے، روح کو تڑپانا آتا ہے۔ وہ خود اپنے دل میں مہران سے یہ سب گلے کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے خالی ہو کر پتھرانے لگی تھیں۔ اس نے تو سب کچھ مہران کی خاطر ہی کیا تھا، مگر اس بے مروت انسان نے ایک بار پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ حسین نے اب اپنے دل میں ایک سخت فیصلہ کر لیا تھا، وہ تڑپ تڑپ کر ایسے ہی مر جائے گی، لیکن اس سنگ دل مہران خان کو اب کچھ نہیں بتائے گی، اسے اپنی خاموشی کی سزا دے گی، یہاں تک کہ اس کا سانس اس کی بے گناہی کا گواہ بن کر رک جائے گا۔ مہران خان ایک ہفتے کے طویل وقفے کے بعد جب حویلی لوٹا تو اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں اس کے اندرونی انتشار کی گواہی دے رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے پاس سے گزرتی ملازمہ کو روکا اور سپاٹ لہجے میں پوچھا، بی بی کیسی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں؟ صحیح سے۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے نظریں جھکائیں اور دبی آواز میں بولی، خان صاحب بی بی تو کچھ بھی نہیں کھا رہی، پورا ہفتہ گزر گیا ہے، ایک آدھا نوالے کے سوا سب کھانا ویسے ہی واپس آ جاتا ہے، تو بہت نڈھال ہو چکی ہیں۔ مہران کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے بنا کچھ کہے کمرے کا بھاری دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ حسین جو دیوار سے ٹیک لگائے ایک بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی تھی، مہران کے قدموں کی چھاپ سن کر لرز گئی۔ مہران اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک بھاری نوالا توڑ کر اس کے سامنے کیا، کھاؤ اسے۔ حسین خاموشی سے یہ کھانا ختم کرو۔ حسین نے ایک پل کے لیے اس کی پتھر جیسی آنکھوں میں دیکھا اور پھر حقارت اور دکھ سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کی یہ خاموش بغاوت مہران کے اندر لگی آگ پر تیل کا کام کر گئی۔ مجھ سے منہ پھیر رہی ہو؟ مہران کی آواز میں ایک خطرناک کڑواہٹ تھی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں حسین کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنے بیڈ پر پٹک دیا۔ اس سے پہلے کہ حسین کچھ سمجھ پاتی، مہران اس پر ایک پہاڑ کی طرح مسلط ہو چکا تھا۔ اس کی بے رحم قربت حسین کا دم گھونٹنے لگی۔ مہران کے ہاتھ اس کے وجود پر کسی فاتح کی طرح چل رہے تھے، وہ اسے اپنی شدتوں کے حصار میں اس طرح بھینچ رہا تھا کہ حسین کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ قربت محبت نہیں تھی، ایک سزا تھی، ایک خوفناک وارننگ۔ حسین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں
دہشت کے سائے لہرانے لگے۔ مہران اس کے کان کے پاس جھکا اور اپنی تپتی ہوئی سانس اس کے چہرے پر انڈیلتے ہوئے انرایا، یاد رکھنا حسین، جس دن دوبارہ خانہ واپس گیا میں اسی وقت اس کمرے میں آؤں گا اور تمہارے ساتھ وہ سہاگ رات مناؤں گا کہ تم چلتے اور بولنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ میں تمہاری روح کو اپنی شدتوں سے داغدار کر دوں گا اگر تم نے میری بات ٹالی۔ حسین کی سسکیاں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ مہران اس کے باوجود اس سے الگ ہوا اور دوبارہ کھانے کی پلیٹ اٹھا لی۔ اس نے ایک نوالا بنایا اور حسین کے لرزتے ہوئے لبوں کے پاس لایا۔ اب کھاؤ۔ اس کا حکم اٹل تھا۔ حسین، جو خوف سے بری طرح دہل چکی تھی، نے کانپتے ہوئے اپنے لب کھولے اور وہ نوالا حلق میں اتارا۔ مہران مسلسل اپنی نقطبور نظریں اس کے چہرے پر جمائے بیٹھا رہا، جیسے وہ دیکھ رہا ہو کہ اس کی دہشت حسین کے اندر کتنی گہرائی تک اتر چکی ہے۔ وہ ایک ایک نوالا اسے کھلاتا رہا اور حسین ہر لقمے کے ساتھ اپنی بے بسی کے زہر کو پیتی رہی۔ ایپیسوڈ جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔